ناظرین ویلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب. میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. عظیم پروگرام کے آغاز سے ہی یہ کلپ دیکھ کے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے. بات کی کہ کراچی کے جو سی پی او ہیں اور ایڈیشنل آئی جی ہیں اختر گورچانی صاحب, ان سے ہماری جو آج بات ہوئی اسٹریٹ کرائمز پہ, جب پرٹیکولرلی ہم نے ان سے کیا بات کی اور ان کے کیا جواب آئے. آئیے وہ کلپ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں, وہ بات چیت. دیکھیے, پہلا تو جو ہینڈی کیپ ہمیں ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں, اس ٹائم کا. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ کراچی کے 18 ملین لوگوں کی آبادی کے لیے ہمارے پاس آئیڈیلی جو دنیا کے ڈیولپڈ ملک ہیں وہاں پہ پولیس اور سٹیزن ریشو بہت کم ہوتا ہے. یعنی لندن میں غالباً 150 یا 200 شہریوں کے اوپر ایک کانسٹیبل سمجھ میں ہے. کراچی میں جی 6 سے 40 لوگوں کے اوپر ایک کانسٹیبل آتا ہے, اور وہ بھی ہم لمسم گن لیتے ہیں. یعنی کراچی کی 30,000 فورس کو ہم دیکھتے ہیں 18 ملین پہ جب اسے ورک آؤٹ کرتے ہیں تو 6 سے 40 آتا ہے. لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ 2 شفٹوں میں سے کام کرنا ہوتا ہے. یعنی اس حساب سے اگر آپ دیکھیں پھر اس کا بہت سارا چنک جو ہے وہ ادر دین مطلب کرائمس کام. مہمان ملک سے کراچی آتے ہیں, وقتاً فوقتاً بڑے بڑے بجٹس اناؤنس کرتے ہیں سندھ پولیس کے لیے. پچھلے دنوں زرداری صاحب نے جب لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز کی تھی انہوں نے بھی کچھ بجٹس اناؤنس کیے تھے. تو پھر یہ بجٹس کہاں جاتے ہیں؟ جو پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے وہ ہمیں انفراسٹرکچر اکوپمنٹ کے لیے ملا ہے. اب وہ عنقریب میرے خیال ریلیز ہونے والا ہے. 5 بلین میں سے 2.5 بلین فیڈرل گورنمنٹ دے گی, 2.5 بلین ہمیں سندھ گورنمنٹ دے گی. اس سے یہ ہے کہ اے پی سی اور گاڑیاں اور مطلب اکوپمنٹ جو ہے وہ خریدا جائے گا. اور اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے میں نے ابھی 5,500 مزید کراچی کی پولیس کو بڑھانے کے لیے ابھی یہ کیس موو کیا ہے. تو وہ بھی اب سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے انڈر کنسیڈریشن. اب دیکھیں وہ ایک ہی سال ہمیں 5,500 نئی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے دیتے ہیں یا فیزز میں دیتے ہیں, یعنی 1,000 اس سال یا 2,000 اس سال. اچھا, آپ لوگوں کا جو بجٹ ہے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سندھ پولیس کا بجٹ کم ہے, سندھ رینجرز کا بجٹ اس سے کہیں زیادہ ہے. ریسنٹ ابھی اگر ہم لیاری آپریشن کی تھوڑا سا ذکر یہاں پر کر لیں, کیونکہ اس کا ذکر نہ کریں کیونکہ آپ نے ماڈرن اکوپمنٹس کی بات کی. کاش کہ یہ ماڈرن اکوپمنٹس کے لیے بجٹ آپ لوگوں کو پہلے ریلیز ہو جاتا, آپ لوگ کچھ ویل اکوپڈ ہو جاتے اور اس کے بعد اتنے بڑے آپریشن میں ہاتھ ڈالتے. کیونکہ ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ پولیس جو تھی وہ ویل اکوپڈ نہیں تھی اور جو کلپرٹس تھے وہ ویل اکوپڈ تھے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ کا ایشو ہے, جو بجٹ کا ریشو رینجرز سندھ رینجرز کو زیادہ جاتا ہے اور بلینز میں اب تو کہا جاتا ہے کہ ان کا پر اینم ان کا بجٹ ہوتا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہاں سے بجٹ کٹ ہو کے سندھ پولیس ریفارمز ملے؟ کیونکہ سندھ پولیس کو ہمیشہ رہنا ہے, رینجرز کو ہمیشہ نہیں رہنا. وہ کانفیڈنس بلڈنگ سندھ پولیس پر ہونی چاہیے, وہاں سے بجٹ کٹ ہو کے وہ بجٹ آپ لوگوں کو ملے تاکہ ریفارمز میں اسٹرینتھ میں اضافہ کریں, کیپیسٹی بڑھائیں اپنی. یہ تو ہے سندھ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یقیناً. مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں کہ ان کا رینجرز کا بجٹ کتنا ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں, میں ایک رف فگر دیتی ہوں, 1 کروڑ روپے ایک مہینے کا ہوتا ہے, 6 کروڑ روپے ایک مہینے کا ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ 6 کروڑ روپے پولیس کو ملنے لگنے چاہیے پولیس میں, تاکہ پولیس کی کیپیبلٹی بڑھے, پولیس کی پرفارمنس میں اضافہ ہو, اس کی پولیس ریفارمز ہو سندھ پولیس؟ بالکل, پولیس کی کیپیبلٹی میں تو اضافہ ہونا ازحد ضروری ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز خود سیٹ کرنی ہوں گی. اگر ان کی پرائرٹیز پولیس ان کی پرائرٹیز میں نیچے ہوگی تو ظاہر لا اینڈ آرڈر افیکٹ. لیکن ان کی پرائرٹیز میں اوپر لانے کے لیے آپ کا کوئی رول ہے؟ آپ بھی ایک بڑی ذمہ دار. جی بالکل, ہم تو ان کو مکمل طور پر سینسٹائز کراتے رہتے ہیں. ساری سچویشنز جو ہیں وہ اب ان کے آگے ہیں. اگر یہی اکوپمنٹ میں ہم ان کے آپ دیکھیں کرمنل کے ساتھ تقریباً 1 ہفتہ تک پولیس کا مختلف انکاؤنٹرز ہوتے رہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ پولیس کا آتھورائزڈ ویپن G3 اور AK-47 ہیں کلاشن کو. عاجز صاحب, سب سے جو مین ریزن کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور آپ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں بتائیں, کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی ورسٹ سچویشن ہے. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو بھی دیکھوں یا اپنے سوشل سرکل میں دیکھوں تو کوئی بندہ کراچی کا ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس نہ کیا ہو, چاہے وہ کوئی موٹر سائیکل, موٹر بائک اسنیچنگ کا, کار اسنیچنگ کا یا منیمم موبائل اسنیچنگ کا. کیا کر رہی ہے سندھ پولیس؟ کرائم میں واقعی بہت اضافہ ہوا تھا, اور لیکن یہ بھی آپ مجھ سے ایگری کریں گی کہ پچھلے 1 مہینے سے اسٹریٹ کرائم میں کچھ فرق بھی پڑا ہے. اس کی وجہ مختلف قسم کے آپریشنز بھی انڈر ٹیک کیے جاتے رہے,
اور پھر یہ کہ تھوڑا سا ڈیٹرنس بھی بڑھائی ہے. ابھی ہمارے پولیس کی طرف سے سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے جانے کے آخری مراحل میں ہیں. تقریباً 930 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, کرائم ریٹ پہ آ جاتے ہیں. میرے پاس جو تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق کم از کم ایک مہینے کی اگر میں بات کروں تو ایک مہینے میں 250 سے 300 گاڑیاں جو 1000 سی سی سے لے کے 1600 2000 سی سی تک کی ہوتی ہے وہ چوری ہوتی ہیں. موٹر بائکس کی میں بات کروں تو ایک مہینے میں 1600 سے 1700 موٹر بائکس چوری ہوتی ہیں. ابھی میں کڈنیپنگ کی بات نہیں کر رہی, کڈنیپنگ کا ایک الگ کیس ہے, لیکن اسٹریٹ کرائمس میں جب اسنیچنگ کی ہم بات کرتے ہیں یا لاس کی ہم بات کرتے ہیں تو جتنی فراوانی سے گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, موٹر بائکس چوری ہو جاتی ہیں, موبائل فون کا آپ ریکارڈ مینٹین ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تو ایف آئی آر بھی لوگ اب درج نہیں کراتے. اور جو ریکوری ریٹ ہے اے سی ایل سی کا بھی وہ 4 to 5% ہے. یہ فیلئر لگا ہوا ہے سندھ پولیس کے ساتھ. اے سی ایل سی کا ریکوری ریٹ بھی 3-4% نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اگر تھوڑا سا مجھے آپ کے آنے سے پہلے یہ سوالات مل جاتے نا تو میں فگرز بھی نکلوا لیتا, لیکن جہاں تک ہماری میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 13-14% ہے. اٹس ناٹ 3 or 4, لیکن وہ بھی کوئی اتنا میں ایڈمٹ کروں گا اتنا کوئی انکریجنگ نہیں. یہ وہی ایریاز تھے جن کی طرف میں آپ کی 2011 میں تقریباً 113 کے قریب کیسز ہوئے جس میں سے جو 109 واپس آ گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی کیسز سالو ہوتے ہیں وہ سیلف سالونگ ہوتی ہے, مطلب جو ان کی آپس کی ان کی ڈیلنگ ہو جاتی ہے, رینسم پے کر دیا جاتا ہے. اس کے بھی کیسز آپ لوگ سالو نہیں کر پاتے ہیں. اس کا جو ریشو ہے وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے ہارڈلی اگر ہے تو 5 to 10%. دیکھیے 2 ایریاز جن میں سمجھتا ہوں ان 4-5 مہینوں میں نے دیکھا پولیس نے اچھا پرفارم کیا ہے. پہلا تو ہے بینک ڈکیٹیز اینڈ رابری. یہ دسمبر میں جس وقت میں آیا تھا اس وقت بہت ہی ریمپنٹ تھی, بہت زیادہ رابریز ہو رہی تھی, لیکن پچھلے 5 مہینوں میں ہوئی ہیں ایک چند وارداتیں ہوئی, لیکن آن دا ہول کافی ان میں ریڈکشن ہوئی ہے. دوسرا ایریا جس میں میں سمجھتا ہوں پولیس نے کچھ بہتر پرفارم کیا وہ جتنے کڈنیپرز تھے ان کی ریکوری میں کافی اچھا پرفارم کیا. اور میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے کے بعد اتنا ان 3-4 مہینوں میں کوئی 14-15 کڈنیپرز جو ہیں ریکور ہوئے ہیں, جس میں ہمیں سی پی ایل سی پی کی ہیلپ ہمیں حاصل ہے. آپ دیکھیے بہت ہائی پروفائل ایسے بھی کیسز تھے, مثلا ایک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بھانجا فیضان کڈنیپ ہوا تھا, اور ایک فلائنگ افسر تھے وہ کڈنیپ ہوئے تھے, اور بہت سارے. میں مطلب اب آپ چاہیں تو میں آپ کو لسٹ بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. 4-5 مہینے کے مختصر عرصے کے دوران ایٹ لیسٹ 15-16 کڈنیپرز جو ہیں وہ ریکور بھی ہوئے. جی ناظرین, یہ آپ نے جانی گفتگو اختر گلشانی صاحب کی, اور جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ کتنا ریشو ہے کیا ہے تو ہمیں جو ایگزامپلس دی جاتی ہیں وہ صرف ہائی پروفائل کیسز کی ہی کیوں ہوتی ہے. لیاری آپریشن کے حوالے سے بھی اختر گلشانی صاحب سے بات ہوئی تھی. بریک سے واپس آئیں گے, وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے اور پھر مزید بات کریں گے. اس سے بتا آپریشن میں کیا ہوا. لیاری آپریشن ابھی تو آپ دیکھیں ایک اسٹینڈ اسٹل پہ ہے. اب گورنمنٹ ڈیسیژن کہ اس کو کب ریزیوم کرتے ہیں. جیسے ایک ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے 2-3 دن کے لیے اس کو ہولڈ آن کیا گیا تھا, تو اس کے بعد سے اب یہ ہے کہ اب اٹس میٹر آف ڈیز میں بھی آج کل میں پھر ریزیوم کرنے کے لیے. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کو آپریشن کہا, کیونکہ ہمارے رحمان ملک جو وزیر داخلہ ہے وہ اس کو ایکشن کا نام دے رہے ہیں. وہ کہنا آپریشن تو ہوتا ہی نہیں, تو میڈیا کہہ رہا تھا. آپ اس کو آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کہہ لیں, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, کارروائی کہہ لیں, الفاظ کا ہی ہیر پھیر ہے. اور ایک کام تو ہوا اور ریڈز ہوئے. عوام یہ سوال کر رہی ہے یہ کام ہوا تو یہ کام ادھورا کیوں رہ گیا؟ پولیس کی ان ایفیشنسی تھی, ان کیپیبلٹی تھی, لیک آف اسٹریٹجی تھی, کیا تھا؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ کچھ آپریشنل فلاز بھی تھے, یعنی پلاننگ لیول پہ بھی تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کچھ اوور لک چیزیں ہوئیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ گورنمنٹ کے اوپر دیکھیے 100 طرح کے پریشرز ہوتے ہیں, سول سوسائٹی کے پریشرز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں آئے دن کبھی ایڈی صاحب نکل پڑے ہیں ان کے حمایت میں کہ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے, کبھی جماعت اسلامی والے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, کبھی منیر بار اٹھ کھڑی ہے, کبھی کہیں سے جلوس نکل رہا ہے, کبھی کہیں سے جلوس نکل رہا ہے. اور یہ چیزیں پولیٹیکل گورنمنٹ پہ اس طرح کے پریشر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ظاہر ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں.
اور پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، ظاہر ہے میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن مطلب میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پریشر وجہ بنے آپریشن کی ناکامی کے. کنسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں. سر آپریشن کی ناکامی کی وجہ پولیٹیکل پریشرز بنے؟ میں اس کو پولیٹیکل پریشر نہیں کہہ رہا، میں اس کو سول سوسائٹی کا پریشر کہہ رہا ہوں. دیکھیے جب ایک سول سوسائٹی کیا ان کرمنلز کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں آپ کو کیا لگا؟ اگر آپ کو ایسا لگا؟ عبدالستار ایدھی جیسا نان کنٹروورشل آدمی جس نے ساری زندگی اپنی مطلب سروس ٹو مین کائنڈ میں گزاری ہے، جب اس طرح کا آدمی بھی اٹھ کے سامنے آ جائے کہ ابھی یہ لیاری آپریشن بند نہیں ہو تو میں خود اندر چلا جاؤں گا. اور جب ہم نے کئی دفعہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جن لوگوں کو لائف تھریٹس ہیں تو ان کو بھی، ان کو ہم پولیس بھیجتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں، زمین مجھے نہیں چاہیے. اور بڑی مشکل سے ہم نے ان کو روکا. وہ کہہ رہے تھے اس انکاؤنٹر کے دوران جب گولیاں چل رہی ہیں کچھ اور، وہ کہہ رہے جی میں نے تو اندر جانا ہے. اب جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے میڈیا میں بیان دے دیا کہ جی مجھے تو گھر میں نظر بند کر دیا گیا تو میں چھپ کر آ کے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ بڑا ایک کانفلکٹ سامنے آیا لیاری آپریشن میں بٹوین سندھ پولیس اینڈ رینجرز. یہ کیا کہانی تھی؟ مطلب آپ لوگوں نے رینجرز کو سندھ میں رکھا ہوا ہے، پھر ابھی آپ نے 3 مہینے کا نوٹیفیکیشن بھی سندھ گورنمنٹ نے ان کا ایکسٹینڈ کیا کہ جی کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسا ہے کہ رینجرز کو یہاں پر رہنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے آپریشن میں تو رینجرز آپ کے ساتھ ہے، لیکن لیاری ایک جیسا آپریشن جس میں اتنا بڑا آپ لوگوں کا فیلئر پولیس کا کھل کر سامنے آیا، اس میں سندھ رینجرز کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی. کیونکہ رینجرز ہمارے کہنے پہ یا ہمارے ریکوزیشن پہ نہیں آتے، وہ تھرو ہوم ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کی اس پہ آتے ہیں. وہ ہمارے سبارڈینیٹ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کہہ دوں اٹ از ناٹ اے سندھ ریزرو پولیس کے نام کو. آپ بھی تو سندھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں. ہم تو جس طریقے سے اپنا کام تھا وہ کرتے رہے. اب یہ ان کی اپنی آپریشنل اسٹریٹجی تھی کہ وہ دیکھتے کہ اتنا پولیس اتنی ہیویلی انگیج ہو گئی ہے تو وہ اگر آنا چاہتے دعوت نامے کا انتظار کرتے رہے کہ ہمیں انویٹیشن کارڈ آئے گا. وہ تو ان کی اپنی آپریشن اسٹریٹجی ہے. ہمارے تو چونکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ہمیں فارملی بتایا جاتا ہے، ہم سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ آئیے اور اس کی کمانڈ سنبھالیے. اگر رینجرز اس آپریشن میں شامل ہوتی تو کمانڈ کس کے پاس ہوتی؟ پولیس کے پاس، CID کے پاس یا رینجرز کے پاس ٹیکنیکلی؟ کیونکہ جب رینجرز جب بھی موو ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے ٹریڈیشنلی کہ کون ہے افسر جو سینئر موسٹ اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے. تو ہمارے ہاں جو آپریشنل جو کمانڈ ہے وہ ضلعوں میں SSP کے پاس ہوتی ہے. رینجز کا یہ ہوتا ہے، یہ جب موو کرتے ہیں تو ان کے نارملی بریگیڈیئرز ہوتے ہیں، سیکٹر کمانڈرز جو جا کے اس کو کمانڈ کرتے ہیں. تو اب سینئرٹی میں تو ظاہر ہے بریگیڈیئر جو ہیں وہ SSP سے سینئر ہیں، ان کے اوپر آتے ہیں. تو اس طرح جب بھی آپریشن آتی ہیں تو وہ پھر اگر کوئی بریگیڈیئر یا سینئر لیول کا افسر ہے تو وہ خود کمانڈ کرتا ہے. ٹریڈیشنلی تو یہی ہوتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ جوائنٹ آپریشن ہو تو وہ کوآرڈینیشن سے مل کے چلتے ہیں. اگر الگ الگ جیسے وہ اپنے طور پہ لیاری میں آتے رہتے ہیں، اپنی موومنٹ رکھتے ہیں، یا پولیس اپنے طور پہ کرتی رہی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر فردر کوئی اسٹریٹجی ہے لیاری کو لے کر؟ فردر اب میرا خیال ہے 1-2 روز میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب فردر اس کو کیا آپریشن ریزیوم ہونا ہے یا اس کو کوئی اور لمیٹڈ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے، ریڈز کرنے یا کیا کرنے.